أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون۔ جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ وہ قیامت کسی کو نیچا کر دینے والی، کسی کو اونچا کر دینے والی ہے۔ جب زمین کپ کپا کر شدید لرزنے لگے گی اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر وہ غبار بن کر منتشر ہو جائیں گے اور تم لوگ تین قسموں میں بٹ جاؤ گے، 101 دائیں جانب والے۔ دائیں جانب والوں کا کیا کہنا؟ أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين۔ اور دوسرے بائیں جانب والے کیا ہی برے حال میں ہوں گے بائیں جانب والے، اور تیسرے سبقت لے جانے والے، یہ پیش قدمی کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے، نعمتوں کے باغات میں رہیں گے۔ ان مقربین میں بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور پچھلے لوگوں میں سے ان میں تھوڑے ہوں گے۔ یہ مقربین زر نگار تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون۔ کوزے آفتبے اور چشموں سے بہتی ہوئی شفاف شراب قربت کے جام لے کر حاضر خدمت رہیں گے۔ انہیں نہ تو اس کے پینے سے درد سر کی شکایت ہوگی اور نہ ہی عقل میں فطور اور بدمستی آئے گی۔ وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين۔ اور جنتی خدمت گزار پھل اور میوے لے کر بھی پھر رہے ہوں گے جنہیں وہ مقربین پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت بھی دستیاب ہوگا جس کی وہ اہل قربت خواہش کریں گے، اور خوبصورت کشادہ آنکھوں والی حوریں بھی ان کی رفاقت میں ہوں گی جیسے محفوظ چھپائے ہوئے موتی ہوں۔ یہ ان نیک اعمال کی جزا ہوگی جو وہ کرتے رہے تھے۔ وہ اس میں نہ کوئی بےہودگی سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، مگر ایک ہی بات کہ یہ سلام والے ہر طرف سے سلام ہی سلام سنیں گے۔ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة۔ اور دائیں جانب والے کیا کہنا دائیں جانب والوں کا؟ وہ بے خار بیریوں میں اور تہبہ تہکیلوں میں اور لمبے لمبے پھیلے ہوئے سایوں میں اور بہتے چھلکتے پانیوں میں اور بکثرت پھلوں اور میووں میں لطف اندوز ہوں گے۔
جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان کے کھانے کی ممانعت ہوگی، اور وہ اونچے پرشکو فرشوں پر قیام پذیر ہوں گے۔ إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين۔ بے شک ہم نے ان حوروں کو حسن و لطافت کی آئینہ دار خاص خلقت پر پیدا فرمایا ہے، پھر ہم نے ان کو کاواریاں بنایا ہے جو خوب محبت کرنے والی ہم عمر ازواج ہیں۔ یہ حوریں اور دیگر نعمتیں دائیں جانب والوں کے لیے ہے، ان میں بڑی جماعت اگلے لوگوں میں سے ہوگی۔ وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم۔ اور ان میں پچھلے لوگوں میں سے بھی بڑی ہی جماعت ہوگی، اور بائیں جانب والے کیا ہی برے لوگ ہیں بائیں جانب والے جو دوزخ کی سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم۔ جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا، بے شک وہ اہل دوزخ اس سے پہلے دنیا میں خوشحال رہ چکے تھے، اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے۔ وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين۔ اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم خاک کا ڈھیر اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ اب فرما دیں بے شک اگلے اور پچھلے لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم۔ سب کے سب ایک مقررہ دن کے مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے، پھر بے شک تم لوگ ایک گمراہ ہو جھٹلانے والوں، تم ضرور کانٹے دار تھوہڑ کے درخت سے کھانے والے ہو، سو اس سے اپنے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر سخت کھولتا پانی پینے والے ہو۔ فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون۔ پس تم سخت پیاسے اونٹ کے پینے کی طرح پینے والے ہو، یہ قیامت کے دن ان کی ضیافت ہوگی۔ ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا تھا، پھر تم دوبارہ پیدا کیے جانے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بھلا یہ بتاؤں جو نطفہ تولیدی قطرہ تم رحم میں ٹپکاتے ہو، تو کیا اس سے انسان کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا فرمانے والے ہیں؟ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو مقرر فرمایا ہے، اور ہم اس کے بعد پھر زندہ کرنے سے بھی عاجز نہیں ہیں، اس بات سے بھی عاجز نہیں ہیں کہ تمہارے جیسے اوروں کو بدل کر بنا دیں اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کر دیں جسے تم جانتے بھی نہ ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون اور بے شک تم نے پہلی پیدائش کی حقیقت معلوم کر لی، پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ بھلا یہ بتاؤ جو بیج تم کاشت کرتے ہو تو کیا اس سے کھیتی کو تم اگاتے ہو؟ ہم اگانے والے ہیں۔ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم تعجب اور ندامت ہی کرتے رہ جاؤ اور کہنے لگو ہم پر تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے۔ بھلا یہ بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو کیا اسے تم نے بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دے، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ بھلا یہ بتاؤ جو آگ تم سلگاتے ہو کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اسے پیدا فرمانے والے ہیں؟ ہم ہی نے اس درخت کی آگ کو آتش جہنم کی یاد دلانے والی، نصیحت و عبرت اور جنگلوں کے مسافروں کے لیے باعث منفعت بنایا ہے۔ سو اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون پس میں ان جگہوں کی قسم کھاتا ہوں جہاں جہاں قرآن کے مختلف حصے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے، بے شک یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو بڑی عظمت والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتر رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ لوحی محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو پاک طہارت والے لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوئے گا۔ تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، سو کیا تم اسی کلام کی تحقیر کرتے ہو، اور تم نے اپنا رزق اور نصیب اسی بات کو بنا رکھا کہ تم اسے جھٹلاتے رہو، پھر کیوں نہیں روح کو واپس لوٹا لیتے جب وہ پرواز کرنے کے لیے حلق تک آ جاتی ہے، اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاتے ہو، اور ہم اس مرنے والے سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم ہمیں دیکھتے نہیں ہو۔ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم پھر کیوں نہیں ایسا کر سکتے اگر تم کسی کی میل کو اختیار میں نہیں ہو کہ اس روح کو واپس پھیر لو اگر تم سچے ہو، پھر اگر وہ وفات پانے والا مقربین میں سے تھا
تو اس کے لیے سرور و فرحت اور روحانی رزق و استراحت اور نعمتوں بھری جنت ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے تھا تو اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہے، یا اے نبی اب پر اصحاب یمین کی جانب سے سلام ہے۔ اور اگر وہ مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے تھا تو اس کی سخت کھولتے ہوئے پانی سے ضیافت ہوگی اور اس کا انجام دوزخ میں داخل کر دیا جانا ہے۔ إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ بے شک یہی قطعی طور پر حق الیقین ہے، سو آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ وہ قیامت کسی کو نیچا کر دینے والی کسی کو اونچا کر دینے والی ہے۔ جب زمین کپ کپا کر شدید لرزنے لگے گی اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر وہ غبار بن کر منتشر ہو جائیں گے اور تم لوگ 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے، سو ایک دائیں جانب والے، دائیں جانب والوں کا کیا کہنا، اور دوسرے بائیں جانب والے کیا ہی برے حال میں ہوں گے بائیں جانب والے، اور تیسرے سبقت لے جانے والے، یہ پیش قدمی کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے، نعمتوں کے باغات میں رہیں گے۔ ان مقربین میں بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور پچھلے لوگوں میں سے ان میں تھوڑے ہوں گے۔ یہ مقربین زرنگار تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کوزے، آفتبے اور چشموں سے بہتی ہوئی شفاف شراب قربت کے جام لے کر حاضر خدمت رہیں گے۔ انہیں نہ تو اس کے پینے سے درد سر کی شکایت ہوگی اور نہ ہی عقل میں فطور اور بدمستی آئے گی، اور جنتی خدمت گزار پھل اور میوے لے کر بھی پھر رہے ہوں گے جنہیں وہ مقربین پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت بھی دستیاب ہوگا جس کی وہ اہل قربت خواہش کریں گے، اور خوبصورت کشادہ آنکھوں والی حوریں بھی ان کی رفاقت میں ہوں گی جیسے محفوظ چھپائے ہوئے موتی ہوں۔ یہ ان نیک اعمال کی جزا ہوگی جو وہ کرتے رہے تھے۔ وہ اس میں نہ کوئی بےہودگی سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، مگر ایک ہی بات کہ یہ سلام والے ہر طرف سے سلام ہی سلام سنیں گے، اور دائیں جانب والے کیا کہنا دائیں جانب والوں کا، وہ بے خار بیریوں میں اور تہبہ تہکیلوں میں اور لمبے لمبے پھیلے ہوئے سایوں میں اور بہتے چھلکتے پانیوں میں اور بکثرت پھلوں اور میووں میں لطف اندوز ہوں گے، جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان کے کھانے کی ممانعت ہوگی، اور وہ اونچے پرشکو فرشوں پر قیام پذیر ہوں گے۔ بے شک ہم نے ان حوروں کو حسن و لطافت کی آئینہ دار خاص خلقت پر پیدا فرمایا ہے، پھر ہم نے ان کو کاواریاں بنایا ہے جو خوب محبت کرنے والی ہم عمر ازواج ہیں۔ یہ حوریں اور دیگر نعمتیں دائیں جانب والوں کے لیے ہے۔ ان میں بڑی جماعت اگلے لوگوں میں سے ہوگی اور ان میں پچھلے لوگوں میں سے بھی بڑی ہی جماعت ہوگی، اور بائیں جانب والے کیا ہی برے لوگ ہیں بائیں جانب والے جو دوزخ کی سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ بے شک وہ اہل دوزخ اس سے پہلے دنیا میں خوشحال رہ چکے تھے، اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم خاک کا ڈھیر اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ اب فرما دیں بے شک اگلے اور پچھلے سب کے سب ایک مقررہ دن کے مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے، پھر بے شک تم لوگ ایک گمراہ ہو جھٹلانے والوں، تم ضرور کانٹے دار تھوہڑ کے درخت سے کھانے والے ہو، سو اس سے اپنے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر سخت کھولتا پانی پینے والے ہو، پس تم سخت پیاسے اونٹ کے پینے کی طرح پینے والے ہو۔ یہ قیامت کے دن ان کی ضیافت ہوگی،
ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا تھا، پھر تم دوبارہ پیدا کیے جانے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بھلا یہ بتاؤں، جو نطفہ تولیدی قطرہ تم رحم میں ٹپکاتے ہو، تو کیا اس سے انسان کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا فرمانے والے ہیں؟ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو مقرر فرمایا ہے، اور ہم اس کے بعد پھر زندہ کرنے سے بھی عاجز نہیں ہیں، اس بات سے بھی عاجز نہیں ہیں کہ تمہارے جیسے اوروں کو بدل کر بنا دیں اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کر دیں جسے تم جانتے بھی نہ ہو۔ اور بے شک تم نے پہلی پیدائش کی حقیقت معلوم کر لی، پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ بھلا یہ بتاؤ، جو بیج تم کاشت کرتے ہو تو کیا اس سے کھیتی کو تم اگاتے ہو؟ ہم اگانے والے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم تعجب اور ندامت ہی کرتے رہ جاؤ اور کہنے لگو ہم پر تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے۔ بھلا یہ بتاؤ، جو پانی تم پیتے ہو کیا اسے تم نے بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ بھلا یہ بتاؤ، جو آگ تم سلگاتے ہو کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اسے پیدا فرمانے والے ہیں؟ ہم ہی نے اس درخت کی آگ کو آتش جہنم کی یاد دلانے والی، نصیحت و عبرت اور جنگلوں کے مسافروں کے لیے باعث منفعت بنایا ہے۔ سو اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ پس میں ان جگہوں کی قسم کھاتا ہوں جہاں جہاں قرآن کے مختلف حصے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے، بے شک یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو بڑی عظمت والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتر رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو پاک طہارت والے لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوئے گا، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ سو کیا تم اسی کلام کی تحقیر کرتے ہو، اور تم نے اپنا رزق اور نصیب اسی بات کو بنا رکھا کہ تم اسے جھٹلاتے رہو، پھر کیوں نہیں روح کو واپس لوٹا لیتے جب وہ پرواز کرنے کے لیے حلق تک آ جاتی ہے، اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاتے ہو، اور ہم اس مرنے والے سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم ہمیں دیکھتے نہیں ہو۔ پھر کیوں نہیں ایسا کر سکتے اگر تم کسی کی میل کو اختیار میں نہیں ہو کہ اس روح کو واپس پھیر لو اگر تم سچے ہو؟ پھر اگر وہ وفات پانے والا مقربین میں سے تھا تو اس کے لیے سرور و فرحت اور روحانی رزق و استراحت اور نعمتوں بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے تھا تو اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہے، یا اے نبی اب پر اصحاب یمین کی جانب سے سلام ہے۔ اور اگر وہ مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے تھا تو اس کی سخت کھولتے ہوئے پانی سے ضیافت ہوگی، اور اس کا انجام دوزخ میں داخل کر دیا جانا ہے۔ بے شک یہی قطعی طور پر حق الیقین ہے۔ سو آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کریں۔